اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین مبین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ہستیوں کو یہ مقدس امانت سونپی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خدا جانتا ہے ہر طرح کی مبالغت سے مابرہ ہو کر، ہر طرح کی اپنی دلی اور ذہنی لگاؤ سے ہٹ کر، میں ایک مسلمان ہونے سے ہٹ کر، ایک شیعہ ہونے سے ہٹ کر، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ کائنات کے چنے ہوئے افراد تھے۔ واقعاً بشریت فخر کرتی ہے کہ انسانوں کے مابین کچھ ایسے انسان تھے جو ہماری شکل و صورت میں تھے، ہماری طرح زندگی گزارتے تھے، لیکن واقعاً یہ زمینی انسان نہ تھے، یہ آسمانی صفات کے مالک تھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو بشریت نے پہچانا ہی نہیں ہے، ان سے کسب فیض کر ہی نہیں سکی انسانیت جیسے کرنا چاہیے تھا۔ میں آج تقریباً میرا سارا دن صادق آل محمد کی محضر میں گزرا ہے۔ صبح سے جب نماز پڑھ کے یہاں سے گئے تھے، تھوڑی بہت تلاوت کی، اور اس کے بعد مستقیم ابھی جاوید شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب بہت سارے چٹ لکھ کے آ گئے، چٹ کے ساتھ ساتھ آگے کتاب بھی لے کے آئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ سارے کا سارا دن میرا صادق آل محمد کی بارگاہ میں گزرا، اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ آپ کا یہاں پہ بیٹھنا اور میری گفتگو کو سماعت فرمانا وقت کا ضیاع قرار نہ پائے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، قبلہ کعبہ ایت اللہ محسن کراتی مفسر قرآن تھے، وہ فرماتے تھے یونیورسٹی آف تہران میں دوپہر کی نماز بھی وہی پڑھاتے تھے، درس تفسیر بھی دیتے تھے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ گناہ ہے کہ کوئی مبلغ ممبر پہ جائے اور وہ بغیر تیاری کے جا کے بیٹھ جائے۔ آپ لوگوں کی زندگیاں لے رہے ہیں، لوگ آپ کو سن رہے ہیں، جتنی وقت وہ آپ کے سامنے بیٹھے وہ آپ کے عبد ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، اور آپ ان کو وہی ریپیٹڈ چیزیں، وہی سارا کچھ۔ تو فرمایا میں نے خود اپنی آنکھوں تفسیر انہوں نے خود لکھی تھی، لیکن تفسیر کا درس دینے سے پہلے ادھر ہی بیٹھ کر 15 منٹ اس کا مطالعہ کرتے تھے، پھر جا کے حالانکہ اپنے ہاتھ سے وہ تفسیر انہوں نے لکھی تھی۔ ایت اللہ محسن کراتی حفظ اللہ تعالی، خدا ان کو طول عمر بابرکت عطا فرمائے۔ امام صادق علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت کا دور امامت ایک ایسے زمانے میں تھا جب خلافت ایک خاندان سے منتقل ہو کر دوسرے خاندان کی طرف جا رہی تھی۔ بنو عباس قبضہ اقتدار کی طرف جا رہے تھے، اور بنو امیہ افول اور زوال کی طرف جا رہے تھے۔ تو ایسے میں چونکہ ان کو آپس کی حکومت کی بنیاد پر ان کا جھگڑا ہو گیا اور آپس میں یہ الجھ گئے، صادق آل محمد کو موقع ملا علوم خدا کو پھیلانے کا۔ علوم اہل بیت علوم خدا ہے، اہل بیت کا اپنا کوئی علم نہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ نے عطا کیا۔ علوم خدا کو اس حقیقی مخزن اور حقیقی مرکز سے جو ہے لوگوں کو فیضیاب، مولا نے فیضیاب فرمایا لوگوں کو اپنے اس علم سے جو اللہ نے مولا کو عطا فرمایا تھا۔ 4000 سے لے کر 6000 تک کا فگر حضرت کے شاگردوں کا بتایا جاتا ہے۔ میرا آج کا جو موضوع سخن ہے، اگرچہ میں انشاءاللہ امام صادق کے سائنسی انکشافات اور ان کے اوپر بات کروں گا، لیکن ایک دعوت فکر ہے، اور وہ دعوت فکر یہ ہے کہ کیا فرق ہے صادق آل محمد کی تدریس میں اور تعلیمات میں، کہ جن کے پاس مسلمانوں کے ہر فرقے کے لوگ تو کجا مشرک، ملحد اور زندیق بھی ان کی کلاس میں آیا کرتے تھے، اور کیا فرق ہے آج 2025 میں ہماری تدریس اور تبلیغ میں کہ سوائے اپنوں کے ہماری محفل میں کوئی اور نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ کون سا ایسا نقطہ رہ گیا ہے کہ صادق آل محمد کی بارگاہ میں
ملحد بھی آتے تھے. ملحد یعنی جو خدا بیزار ہیں، ایتھیسٹ، جو خدا کوئی نہیں مانتے، پھر بھی صادق آل محمد کی بارگاہ میں آتے تھے کسب فیض کرنے کے لیے. آج ہم میں کیا خامی ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہماری مجالس میں، محافل میں تشریف نہیں لے آتے، یا مقصد ہے کہ اگر آپ کہیں کہ یہ تعصب ہے کہ ہم شیعہ ہیں وہ سنی ہیں، یا مقصد ہے اس طرح کی کوئی بات، تو یہ ہم سے زیادہ تعصب خود اہل بیت کے ساتھ لوگوں کو تھا. یہ جو ابھی مذاہب اربع آپ کو بتائے جاتے ہیں، 4 مذہب کے جن میں حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں اور حنفی ہیں، یہ 4 مذاہب نہ تھے، یہ 120 مذاہب تھے امام صادق کے زمانے میں. 120 مذاہب تھے. قرن پنجم میں ہجری میں بنو عباس نے ان کو کہا کہ شارٹ کرو، اتنے مذاہب نہیں ہونے چاہیے. چلتے چلتے 4 مذاہب کے اوپر آ کر اکتفا کیا کہ اب یہ 4 آگے چلیں گے. اور پھر حکومت کی ان کو پیچھے سے سپورٹ تھی، تو جس کو حکومت پیچھے سے سپورٹ کرتی ہے اور اس کے اوپر پوری کی پوری حکومتی مشینری جو ہے نظر رکھتی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سروائیو کرتا ہے وہ سسٹم. یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ 4 مذاہب جو ہیں یہ جاری ہیں اور باقی ہیں پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی اپنی فرائض اور ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں. پہلی چیز جو اس سوال کے جواب میں بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا صادق آل محمد کی سیرت سے، وہ یہ ہے کہ میں پہلے بتاتا جاؤں کہ مجھ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کرم یہ کیا کہ جب میں ایم فل کا تھیسز لکھ رہا تھا، ایم ایڈ کا تھیسز میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی تعلیمی خدمات پہ لکھا ایجوکیشن یونیورسٹی ملتان میں. ایم ایڈ آج بھی میرا تھیسز یونیورسٹی میں وہاں پہ بھی موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے. یہی شوق تھا مجھے جب میں ایران گیا، یہی شوق لے کے دل میں گیا کہ میں نے جا کے صادقین شناس بننا ہے. ایران میں جا کر میں انشاءاللہ امام باقر اور امام جعفر صادق کا، چونکہ بہرحال جتنے بھی محقق ہیں یا ریسرچر ہیں وہ کسی ایک سبجیکٹ کے اندر جا کے اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. میرا یہ تھا کہ میں امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی پر اور حضرت کی سیرت پر جو ہے اپنا پی ایچ ڈی تک اسی ایک ٹاپک کو لے کے چلوں گا. مجھے اللہ نے موقع دیا، میں نے ایم فل میں اپنا جو ٹاپک تھیسس کا لے لیا وہ تھا سیرہ روشائی آموزشی صادقین، یعنی امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا ٹیچنگ میتھڈ کیا تھا. اتنا اچھا میرا تھیسس بنا مولا کی مدد سے اور محمد و آل محمد اور خود امام صادق علیہ السلام امام باقر علیہ السلام کی نصرت سے کہ اسی یونیورسٹی نے جس میں میں نے یہ تھیسس لکھا اس نے اس کو ایک کتاب بنا کے پبلش کروا. یہ اس کی دوسری دفعہ یہ پبلش ہوئی. پہلی دفعہ جو پبلش ہوئی وہ دوسری جلد میں تھی، کلر بھی اس کا اور تھا. آج آپ اس یونیورسٹی کی سائٹ پہ جائیں، انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، بین الاقوامی یونیورسٹی ہے، اس کی سائٹ پہ جو اس کی پبلیکیشنز ہیں، جب میں نے دیکھا تھا پہلی کتاب میری ان کی سائٹ پہ تھی. یونیورسٹی کی سائٹ پہ پہلی کتاب میری انہوں نے رکھی ہوئی تھی کہ جو میرا ایم فل کا تھیسس تھا. مجھے بہت موقع ملا، خدا نے بہت مجھ پہ عطا کیا وہ اس ماحول میں کہ جس ماحول کی ہواؤں میں بھی علم ہوتا ہے اور جس کی گلیوں بازاروں اور جہاں پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو علم ملتا ہے. اس ماحول میں بیٹھ کر سالوں کے حساب سے بہرحال کسب فیض کرنے کا موقع ملا. تو یہ کتاب جو ہے میری خواہش ہے کہ اس کو ایرانی باقاعدہ طور پہ یونیورسٹی نے پبلش کیا اور پڑھتے ہیں. اس کتاب کو ایرانی پڑھتے ہیں، ایرانی جن کی کلچر اور سویلائزیشن ہم سے کتنی ایڈوانس ہے اور کتنی 4000 سالہ ان کی تہذیب ہے. میری خواہش ہے کہ یہ کتاب میری قوم کے لوگ بھی پڑھیں. یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. امام باقر علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس طرح ایجوکیٹ کیا لوگوں کو، کس طرح پڑھایا لوگوں کو، اور حضرت کے ٹیچنگ میتھڈز کیا تھے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں میں نے حضرت کی جتنی بھی میتھڈالوجیز تھی، روش تھی پڑھانے کی، میں نے سب کو جو ہے مستند مصادر اور منابع سے تقریباً 200 کے قریب کتابیں ہیں جن سے میں نے میٹیریل لے کے اس کتاب کو لکھا تھا. مقالے اور استادوں کی جو لیکچر سنے تھے وہ علیحدہ تھے. بہرحال تو امام صادق علیہ السلام کے جو پہلی خصوصیت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو سوال میں نے ریز کیا تھا، کیا فرق ہے کہ ادھر
دشمن بھی آتے ہیں، اور ادھر جو ہے اپنوں کے سوا ہماری محفلوں میں کم لوگ آتے ہیں یا بالکل نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ دین کی جو معرفت ہے وہ بہرحال ہماری اور مولا کی مساوی نہیں ہے۔ معرفت عامہ کہاں، معرفت ہم ناچیز کہاں، تو یہ چیز، لہٰذا ان کی معرفت اس قدر بلند تھی کہ ہر کوئی کسب فیض کرنے آتا تھا۔ یہ جو ائمہ اربعہ ہیں یہ بھی میکسیمم ڈائریکٹ اور شاید کوئی ایک آدھ انڈائریکٹ ہے، یہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ اہم بات یہ نہیں کہ یہ شاگرد ہیں، اہم بات یہ ہے کہ یہ مولا کو امام نہیں مانتے تھے۔ امام برحق منصوص من اللہ، وہ امام جو معصوم عن الخطا ہے، جس کو اللہ نے اپنی زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا ہے لوگوں کے اوپر اور امام بنایا ہے، وہ نہیں مانتے تھے، لیکن پھر بھی امام کی شاگردی کرنے کے لیے امام کے پاس آ جاتے تھے۔ امام کو امام نہیں مانتے تھے، امام کے مکتب کے مقابلے میں مکتب درست کر رہے تھے۔ مشہور ترین جو امام ہے برادران اہل سنت کا ابو حنیفہ، کہ جس کا نام نعمان بن ثابت ہے، کہتا ہے لولا سنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال جو میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں رہا، اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوتے میں ہلاک ہو گیا ہوتا، میں ہلاک ہو گیا۔ یعنی یہاں تک خود کہتے تھے کہ ان سے بڑا افضل عالم کوئی نہیں۔ بہرحال معرفت کا فرق ہے، ہماری معرفت وہ نہیں، لیکن جتنی معرفت ہے اس کے پیش نظر سیرت امام کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ امام کی سیرت میں پہلی چیز شجاعت اور بہادری ہے۔ امام دلیر تھے، اس قدر دلیر تھے کہ ہر بات پہ تقیے کا سہارا نہیں لیتے تھے۔ تقیہ در حقیقت کیا ہے؟ تقیہ بھی دین کی مدد ہے۔ ایسا نہیں کہ مثلا تقیہ کر کے تو میں اپنی جان بچا لوں، یہ تقیہ بذات خود دین کی مدد ہے۔ میں تقیہ کیوں کرتا ہوں؟ زندہ رہنے کے لیے۔ یہ جو میں زندگی مانگ رہا ہوں، کیا معلوم ہے کہ یہ میری زندگی خدا کی اطاعت میں ہے یا خدا کی نافرمانی میں؟ اگر یہی زندگی خدا کی نافرمانی میں ہو جو میں تقیہ کر کے لے رہا ہوں، کیا میں فائدے میں جا رہا ہوں یا نقصان میں جا رہا ہوں؟ مگر ابلیس کی زندگی تھوڑی ہے، کتنی لمبی عمر ہے ابلیس کی، کیا اس کی لمبی عمر نے اس کو کوئی فائدہ دیا؟ ہر روز اس کے عذاب میں اور گناہ میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر آئے دن وہ پروردگار عالم کی معصیت میں اور شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے، اور گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے، اور خود بھی کر رہا ہے اور دوسروں سے بھی کروا رہا ہے۔ لمبی عمر لازمی نہیں ہے اطاعت پروردگار، لہذا تقیہ کے سہارا لینا ہے۔ کہاں پہ لینا ہے؟ منصور دوانیکی نے امام کو ایک خط لکھا، میں شجاعت کا ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت کا، کہا کہ سبھی میرے پاس آتے ہیں، آپ کیوں نہیں آتے؟ مولانا نے فرمایا کہ نہ آپ کے پاس کوئی اتنا علم و معرفت ہے کہ جو میں کسب کرنے کے لیے تیرے پاس آؤں، نہ پروردگار نے مجھے کچھ کم دیا ہے کہ میں اپنی کمی اور کاستی کو پورے کرنے کے لیے تیرے پاس آؤں، نہ میں دنیا کا حریص ہوں کہ تیرے پاس آ کے تو اسے مال و زر لوں، نہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ جس کے کھو جانے کا ڈر ہو کہ میں تیری نافرمانی کروں تو میرا مال ضائع کر دے گا۔ میں کس لیے تیرے پاس آؤں؟ کس لیے تیرے پاس آؤں؟ منصور دوانیکی وہ جو بغداد میں بیٹھ کر پرندوں سے کہتا تھا کہ جہاں تک تمہارے پروں میں طاقت ہے پرواز کر لو، جہاں تھک کے گرو گے وہاں میری حکومت ہوگی۔ جتنی تمہارے پروں میں طاقت ہے پرواز کر لو، جہاں تھک کے گرو گے وہاں میری حکومت ہوگی۔ وہ منصور بنی امیہ کے، بنی عباس کے عروج کا زمانہ ہے۔ منصور دوانیکی سے لے کے ہارون و رشید اور مامون و رشید کا زمانہ، یہ بنی عباس کے عروج کا زمانہ ہے۔ خلافت کے پاس پورے اختیارات تھے اس زمانے میں۔ کہا کہ آپ مجھے نصیحت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ تیرے دربار میں جو آتے ہیں وہ تیرے چاپلوس ہوتے ہیں اور خوش آمدی ہوتے ہیں، میں وہ نہیں ہوں، اور اگر تو نے نصیحت حاصل کرنی ہوتی، تو نے نصیحت تجھ پہ اثر کرتی ہوتی تو تو اس مسند پہ نہ بیٹھا ہوتا جس پہ تو بیٹھا ہے۔ تجھے نہیں پتا کہ یہ مسند کس کی ہے؟
تجھ پہ نصیحت اثر ہی نہیں کرتی، میں کیوں آؤں تیرے دربار؟ زبردستی ظلم سے مولا کو اپنے پاس بلواتا تھا۔ ظلم سے جب ظلم کر کے لے جاتے تھے تو مولا جاتے تھے، ورنہ کسی کے دربار میں جا کر بھیجا بادشاہ کے سامنے جانا یا یہ وہ نہ، شجاعت تھی۔ اس قدر قاطع اور شجاعانہ انداز میں بات کرتے تھے کہ دشمن کو پتہ تھا کہ یہ خون حیدری ہے، خون ہاشمی ہے، خون شبیری ہے، ان میں ذرا برا شجاعت تھی امام کے اندر۔ آج ہم عموماً کیا کرتے ہیں، عموماً ابھی میں مصائب پڑھوں گا صادق آل محمد کے، آپ سب روئیں گے، ہم سب 1400 سال سے روتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم مولا کے ان تماچوں پہ روتے ہیں کہ جو حضرت کو منصور دوانیکی نے اور ان کے فوجیوں نے حضرت کو لگائے۔ ہم حضرت کے اس گھوڑے کے ساتھ دوڑنے پہ روتے ہیں کہ جو حضرت کو بھگایا گیا۔ یہ اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ جو اہم ہے مکتب جعفری کے اندر وہ یہ ہے کہ ہمیں حضرت کے مکتب کی توہین جب کہیں پہ ہو رہی ہو، تحقیر جب کہیں پہ ہو رہی ہو، یا میری وجہ سے حضرت کے مکتب کے اوپر کوئی اشارہ یا انگلی اٹھا رہا ہو، اس بات پہ زیادہ رونا چاہیے، اس بات پہ زیادہ رونا چاہیے۔ منصور دوانیکی کے دربار میں حضرت کے ساتھ ہونے والے مسائل، حضرت کو پیش آنے والے مسائل پہ رونے سے زیادہ حضرت نے جو خون دے کے مکتب استوار کیا ہے، مکتب جعفری، جب اس کے اوپر میری وجہ سے یا کسی کی وجہ سے ظلم و زیادتی ہوتی، اس پہ زیادہ گریہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ زیادہ آنسو بہانے کی ضرورت ہے۔ آج واقعاً ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، کیا میرا وجود واقعاً مکتب اہل بیت کے لیے اور مکتب جعفری کے لیے باعث عزت ہے، باعث سربلندی ہے؟ کہیں میں ان کے لیے باعث ننگوار تو نہیں؟ میرا کوئی حرکت، میری کوئی بھی میرا عمل، میرا کوئی رفتار، میری گفتار، میرا چال چلن، میرا رہن سہن، میرا اٹھنا بیٹھنا صادق آل محمد کے مکتب کی تحقیر اور توہین کا سبب تو نہیں بن رہا؟ اگر خدا نخواست ایسا ہے تو صادق آل محمد پر رونے سے پہلے میں یہاں اس عمل پہ روں، اس عمل پہ روں۔ یہ حضرت کے دل کو تکلیف۔ یاد رکھیں، ہم بہرحال روتے ہیں، رونا بھی چاہیے، لیکن یہ خاندان اپنے آپ کو شلاق لگنے پہ پریشان نہیں ہوتا، تماچے لگنے پہ پریشان نہیں ہوتا۔ اس خاندان کی تعریف یہ ہے کہ ان کا 11 سال کا بچہ کہتا ہے کہ موت شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ راہ خدا میں جان، یا امو احلی من العسل، چچا جان راہ خدا میں جان دینا تو شہد سے زیادہ میٹھا لگتا ہے۔ لہٰذا اس خاندان کو مرنے سے خوف نہیں آتا، تماچے لگنے سے خوف نہیں آتا، البتہ کہ کائنات کے عظیم ترین انسانوں کے ساتھ جب کائنات کے پست ترین اور بدترین انسان ظلم و زیادتی کریں، انسان کے آنسو آتے ہیں اور آنے چاہیے، لیکن یہ خاندان موت سے نہیں ڈرتا۔ اس خاندان کو جو چیز چاہیے ہے، جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کا دین، خدا کی زمین پہ حکومت کرے، خدا کے وہ عباد الرحمن اللہ کے بندوں کی پیشوائی اور رہنمائی کریں کہ جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ صادق آل محمد کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ جہاں پہ حضرت شجاع تھے وہیں پہ حضرت اپنی گفتگو میں قاطع تھے، جو کچھ کہنا ہوتا تھا وہ کہتے تھے۔ کبھی بھی چھپ کے فقط مسجد میں بیٹھ کر دو فقہی مسئلے بیان کر کے اور با جماعت نماز پڑھا کے تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ فرض ادا ہو گیا، ذمہ داری پوری ہوگی، نا، حکومتی معاملات میں دخل کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، اکساتے تھے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ صادق آل محمد نے فقط علم پہ کام کیا، فقط علم پہ کام نہ تھا، علم پہ کام کرنے کے اندر سیاست پہ کام تھا۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں جب حضرت طالوت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کا حکمران بنایا تو اس قوم کے لوگوں نے کہا یہ غریب آدمی ہے، اللہ نے اس کو ہمارا کیوں حکمران بنایا ہے؟
خدا نے قرآن میں فرمایا اس لیے کہ یہ علم اور شجاعت میں تم سے افضل ہے۔ علم اور شجاعت یعنی حکومت، حاکم کی خصوصیات قرآن نے بتا دی۔ حاکم کون ہوتا ہے؟ زادت ہو بسطتاً فی العلم والجسم، وہ حاکم ہوتا ہے جو علم میں اور شجاعت میں دوسروں سب سے افضل ہو۔ صادق آل محمد کا لوگوں کو علم بتانا اس بات کی دلیل تھی کہ صادق آل محمد دنیا سے کہہ رہے تھے قرآن کی زبان میں حاکم میں ہوں، قرآن کی زبان میں حاکم میں ہوں، جس کے پاس علم ہے دوسرے سب سے زیادہ وہی حاکم ہے۔ یعنی پردے کے اندر حضرت اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کو بھی قائم کیے ہوئے تھے۔ اگر صادق آل محمد دو مسئلے فقہی، ایک باجماعت نماز، ایک جمعہ نماز پڑھا کے تو اپنا فرض پورا ہوتا سمجھتے، یا بقیہ اہل بیت اسی طرح کرتے، نہ رسول اللہ کو 80 جنگوں میں جانا پڑتا، نہ امیر المومنین کو سفین، نہروان، جمل ان میں اپنے آپ کو لے جانا پڑتا اور مسجد میں جو ہے زرق کھانی پڑتی، نہ حسن مجتبیٰ کے نیچے سے مصلی کھینچا جاتا، نہ حسین کا سر کربلا میں کٹتا۔ دو مسئلے اور دو باجماعت نمازیں اور عید اور جمعہ، مسئلہ حل ہے۔ کس بندے کے لیے یہ بندہ خطرناک ہے جو فقط مسجد میں کھڑے ہو کے اپنے فرائض کی انجام دہی کے بعد سمجھتا ہے کہ میرا حق ادا ہو گیا؟ امریکہ اس طرح کا دین چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسلام ہو، لیکن ایسا اسلام ہو کہ جس میں حکومت وغیرہ کی کوئی بات نہ ہو۔ وہ بھی چاہتا ہے اسلام ہو، کیونکہ وہ ان کا سلوگن ہے پیس ہونا چاہیے، اور اسلام کا معنی ہی پیس ہے۔ ان کو ایسا اسلام چاہیے، یہی وجہ تھی امام راحل فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اسلام ناب محمدی کی ضرورت ہے، نہ اسلام امریکائی کی۔ ان 120 مذاہب میں یہ جو آج ہم اسلام ناب محمدی کے فالوورز ہیں، پیروکار ہیں، خدا کی ذات جانتی ہے یہ امام صادق آل محمد کی عطا ہے۔ یعنی ہر بندہ مسجد میں بیٹھ کر ایک نیا دین بنا کے پیش کر رہا تھا، ہر بندہ دین کی ایک نئی تشریح کر رہا تھا، ہر بندے کے پاس ایک نیا فلسفہ تھا۔ کچھ کہہ رہے تھے جبر ہے، کچھ کہہ رہے تھے تفویض ہے، کچھ کہہ رہے تھے جو کام بھی انسان کرتا ہے اللہ کرواتا ہے، کچھ کہہ رہے تھے نہیں، اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، جو کام کرتا ہے انسان خود کرتا ہے، اللہ مرنے کے بعد پوچھے گا۔ صادق آل محمد تھے جنہوں نے ایسے حساس موقعوں پر دین کی وہی تشریح کی جو رسول خدا نے فرمائی تھی۔ ہم عموماً کہتے ہیں نا مؤسس مذہب اہل بیت، اگر ہم اس لفظ کو اس سینس میں لیں کہ امام صادق نے کوئی نیا مذہب ایجاد کیا تو یہ بدعت ہے۔ امام صادق کسی نئے مذہب کے مؤسس نہیں ہیں کہ کوئی کہے کہ امام صادق علیہ السلام نے رسول اللہ کے بعد ایک نیا مکتب ایجاد کر دیا تھا، مؤسس مکتب جعفریہ۔ نہ، امام صادق احیاء گر ہیں کہ جب تعلیمات پیغمبر 120 مذاہب کی تعلیمات کے اندر گم ہو چکی تھیں، امام صادق نے اسلام ناب کو نکال کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ جو حج کرتے ہیں، یہ جو جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، اس وجہ سے مولا کو رئیس مکتب جعفری کہتے ہیں۔ دو شخص تھے، دونوں زندیق تھے۔ آہستہ آہستہ لے آؤں آپ کو ادھر ہی جدھر ہم نے جانا ہے۔ دونوں زندیق تھے، دونوں ملحد تھے۔ ایک کا نام تھا، تاریخ نے بتایا ہے، ایک کا نام تھا ابن ابی الاوجا، ایک کا نام تھا ابن مکفہ۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ ان کا بڑے بڑے مسلمان مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی آئیڈیالوجیز کا، ان کے نظریات کا بڑے بڑے مسلمان ان کے سامنے ڈھیر ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ ابن مکفہ نے ابن ابی الاوجا سے کہا، مکہ میں کعبہ میں ایام حج تھے، امام صادق بھی آئے ہوئے تھے، کعبے کے گرد ایک بہت بڑا جم غفیر طواف کر رہا تھا۔ ابن ابی الاوجا نے کہا کہ یہ لوگ کیا بے وقوفی کر رہے ہیں اور اس کمرے کے گرد اتنا گھوم رہے ہیں اور یہ وہ۔ ابن مکفہ نے کہا کہ یہ سب حیوان ہیں،
یہ جتنے بھی ہیں سب احمق ہیں، سب بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، کہ جو وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور اس کعبے کے گرد گھوم بھی رہے ہیں اور خود کو تھکا بھی رہے ہیں۔ کہا کہ اور کیا کہنا ہے؟ کہا کہ ان میں فقط ایک آدمی ہے اور وہ سامنے ہے، امام کی طرف اشارہ۔ کہا کہ اس آدمی کو جب بھی میں نے دیکھا ہے میں نے ہمیشہ اس کو اس عظمت پہ پایا ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ابن ابی اوجا نے کہا کیا مطلب؟ کہا یہ بندہ اخلاق میں اپنی مثال آپ ہے، یہ بندہ علم میں اپنی مثال آپ ہے، یہ بندہ شرافت میں اپنی گنتا گیا۔ ابن ابی اوجا نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ان کو ملنے جائیں گے تو آپ اپنے دین پہ ہوں گے، ہٹ کے آئیں گے تو ان کے دین پہ چلے گئے ہوں گے۔ ابن مکفہ نے ابن ابی اوجا سے کہا اگر آپ ان کو ملنے جائیں گے، جانے سے پہلے آپ اپنے دین پہ ہیں جو بھی آپ اس وقت آپ کا ہے، جب واپس آئیں گے تو اس نے کہا عجب، پھر میں ان کے پاس نہ جاؤں، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، میں یہ آپ کو بتا دوں جادوگر نہیں ہے، لیکن علم کی اس مقام پر ہے کہ آپ خود حیران ہو جائیں۔ کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ گیا، جیسے امام صادق علیہ السلام کے پاس گیا، حضرت کا چہرہ پیغمبر کے چہرے کی طرح عموماً تبسم رہتا تھا حضرت کے چہرے پہ۔ اہل بیت کے کبھی کسی کے بھی چہرے چڑھے ہوئے نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ سمائل تبسم کھلے چہرے کے مالک تھے اہل بیت۔ بڑے پیار سے محبت سے ابن ابی اوجا کو حضرت نے اپنے پاس بیٹھایا۔ حضرت نے ابن ابی اوجا کے سوال سے پہلے اپنی اس کے دماغ میں جو چیزیں آ رہی تھیں ان کو حضرت نے جو ہے بیان کرنا شروع کیا۔ ابن ابی اوجا حیران ہوتا چلا گیا۔ ابن ابی اوجا کہتا ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو لوگ کعبہ کے گرد گھوم رہے ہیں یہ کیوں خود کو تھکا رہے ہیں؟ یہ بے وقوف ہیں، یہ جاہل ہیں کہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور ان کو اس کے بدلے کچھ ملنے والا ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے سوچا ہی تھا کہ حضرت کہتے ہیں ابن ابی اوجا یہ جو لوگ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہیں نا، اگر اس دنیا کے بعد آگے کچھ بھی نہیں ہے تو نہ کچھ ان کا جائے گا نہ کچھ آپ کا جائے گا۔ یہ بھی مر گئے، آپ بھی مر گئے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ان کو گھاٹا نہ کوئی آپ کو گھاٹا۔ اور اگر اس دنیا سے گزرنے کے بعد ان کے عقیدے کے مطابق کہ ایک خدا ہے اور اس خدا نے ان کائنات کو بنایا ہے اور کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی پیدا کردہ ہیں اور انسان مرنے کے بعد جنت و دوزخ میں جائے گا، تو پھر سن، یہ وہاں پہ فائدے میں ہوں گے تو گھاٹے میں ہوگا، یہ وہاں پہ فائدہ میں ہوں گے تو گھاٹے میں۔ بہرحال موضوع تھوڑا مشکل ہے لیکن میں انشاءاللہ جتنا آسان کر سکا میں کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت نے فرمایا اگر مرنے کے بعد کچھ نہیں تو تم برابر، نہ تجھے کوئی نقصان نہ ان کو کوئی نقصان، اور اگر مرنے کے بعد واقعاً جنت دوزخ ہے تو پھر چونکہ یہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں یہ جنت میں جائیں گے تو جہنم میں جائے گا۔ ابن ابی اوجا حیران ہو گیا، کہتا ہے کہ میرے دل میں تھا کہ بہرحال مجھے یہ حدیثی روایتی اور اپنی کتاب سے ہٹ کر کچھ ایسی عقلی باتوں سے خدا سمجھائیں کہ جس سے مجھے یقین ہو جائے۔ تو کہتا ہے میں نے زبان سے جاری کیا، میں نے کہا کہ آقا وہ جو خدا جس کا آپ تعارف کروا رہے ہیں وہ خدا باتوں سے ہٹ کر، حدیثوں سے ہٹ کر، قرآن سے ہٹ کر کسی عقلی دلیل سے بھی آپ ثابت کر سکتے ہیں میرے لیے؟ حضرت نے فرمایا کیوں نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس خدا کی شان کا اور اس کی عظمت کا اور اس کے وجود کا گواہ ہے۔ ابن ابی اوجا کہتا ہے کہ ایک دفعہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر وہ اللہ جس کا ذکر یہ فرما رہے ہیں وہ ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت نے فرمایا ابن ابی اوجا دیکھ، یہ آپ کا خیال ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کی ذات سے زیادہ نظر آنے والی کائنات میں اور ہے کون سی چیز؟ وہ کون سا ذرہ ہے جس میں خدا نہیں ہے؟ فرمایا ابن ابی اوجا یہ جو چیزیں ہیں، مثلا میں آپ سے مجمع کو مومنین کو سمجھانے کے لیے اس اینک کا وجود کس بات کی دلیل ہے؟
اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ اس میز کا وجود کس بات کی دلیل ہے؟ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اس کرسی کو دیکھ کے ہم کیا سوچتے ہیں؟ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ فرمایا کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ خود بخود وجود میں آ جائے؟ کہا نہیں۔ فرمایا بس جو چیزوں کا وجود ہے وہ اپنے بنانے والے کے وجود کی گواہی ہے۔ ابن ابی لوجا یہ بتا، تو نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو نے خود بنایا ہے؟ آپ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا بچپن کا زمانہ یاد کر؟ کہا میرے پیش نظر ہے۔ کہا لڑکپن میرے پیش نظر ہے، جوانی پیش نظر ہے، اب تو بوڑھا ہو رہا ہے، تو چاہتا ہے بوڑھا ہو جائے؟ کہا نہیں۔ فرمایا کون ہے جو تیری مرضی کے خلاف تجھے بوڑھا کر رہا ہے؟ کون ہے جو تیری مرضی کے خلاف تجھے بوڑھا کر رہا ہے؟ کون ہے جو تیری مرضی کے خلاف تجھے بیمار کر دیتا ہے؟ ابن ابی لوجا یہ بتا، جب تجھ پہ موت آئے کیا تو موت کو روک سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا کون ہے جو تیری مرضی کے خلاف تجھے مار لیتا ہے؟ فرمایا کہ آقا کوئی عقلی دلیل اور دے۔ حضرت نے فرمایا کہ ابن ابی لوجا مجھے یہ بتا، ایک برتن ہو، اس برتن کے اندر وہ برتن چاروں طرف سے بند ہے، کوئی نہ در ہے، نہ دروازہ ہے، نہ سوراخ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، برتن ہے، بند ہے۔ اس برتن کے اندر دو رنگ کا پانی ہے، ایک زرد ہے، ایک سفید ہے۔ اس کو آپ ہلاتے ہیں، جلاتے ہیں، ادھر رکھتے ہیں، ادھر رکھتے ہیں، اوپر لے جاتے ہیں، نیچے لے آتے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ زرد پانی اپنی حصار میں رہے، سفید پانی اپنی حصار میں رہے؟ کہا نہیں ممکن۔ مولانا نے فرمایا نیچر کا تقاضا کیا ہے؟ کہا نیچر اور فطرت کا تقاضا یہ ہے زرد پانی سفید پانی کے اوپر غالب آئے اور سارے کلر کو زرد کر دے، سارے پانی کو زرد کر دے۔ حضرت نے فرمایا انڈا لے آؤ، انڈا لایا گیا۔ حضرت نے فرمایا ابن ابی لوجا یہ ایک برتن ہے، اس کے اندر دو رنگ کا پانی ہے، اس کو ہم کھولتے ہیں، دیکھ اس میں دو کلر کا پانی ہے، اس کو اوپر رکھتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں، ادھر رکھتے ہیں، ادھر رکھتے ہیں، لیکن ان ساری حرکات و سکنات کے باوجود زرد رنگ کا پانی اپنی جگہ پہ ہے، سفید رنگ کا پانی اپنی جگہ پہ ہے۔ کون سی وہ ذات ہے جو ان دو پانیوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھتی ہے اور زرد پانی کو سفید پانی پہ غالب نہیں آنے دیتی؟ کون سی وہ ذات ہے؟ ابن ابی لوجا کہتا ہے کہ جب واپس آیا ابن مکفہ کے پاس، کہتا ہے کہ جب گیا تھا تو کسی خدا کا تحت و شعور میں بھی کوئی کنسیپٹ نہ تھا، جب واپس آیا ہوں میرا دل کرتا ہے صادق آل محمد کے خدا کو قبول کر لوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ جب واپس آیا ہوں میرا دل کرتا ہے صادق آل محمد کے خدا کو قبول کر لوں۔ کائنات کے رموز و معارف سے آگاہ تھے، خدا شاہد ہے، کائنات کے رموز و معارف سے آگاہ تھے، گویا پوری دنیا ان کی مٹھی میں تھی۔ صادق آل محمد بھی فرمایا کرتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی فانی بطرق السماء عالم منی بطرق الارض۔ لوگوں جو میرے بابا علی فرمایا کرتے تھے نا، پوچھو پوچھو مجھ سے زمین و آسمان کی باتیں، اس لیے کہ میں زمینوں کی نسبت آسمانوں کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں، وہ سلوگن ختم نہیں ہو گیا۔ میں صادق عالم محمد بھی فرما رہا ہوں پوچھو مجھ سے جو چاہو پوچھو، اس لیے کہ میں صادق عالم محمد زمینوں کی نسبت آسمانوں کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ میرا دل تھا، میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے، مسلمانوں نے نہیں لکھی، 20 انگریز سائنسدانوں نے لکھی ہے۔ کتاب کا نام پہلے انہوں نے لکھا سپر مین ان اسلام، یعنی اسلام کا سب سے ذہین ترین اور سپر انسان۔ پھر انہوں نے کہا کہ نا سپر برین ان اسلام، اسلام کا مغز متفکر جو اسلام کے اندر، یعنی ان کا کہنا یہ اسلام میں ان سے پہلے اور ان کے بعد کوئی بھی ایسا دماغ نہ تھا کہ جس نے اتنی زیادہ سینسز بیان کی ہو۔ اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے، اگرچہ بعض لوگ اس کے مستند ہونے پہ اشکال کرتے ہیں، لیکن جو باتیں ہیں، باتوں کو جب آپ توحید مفضل سے میچ کرتے ہیں، جب بہار الانوار سے میچ کرتے ہیں، جب دیگر کتابوں سے ہم ان کو میچ کرتے ہیں، بہت ساری باتیں اس کتاب کی ثابت ہیں امام صادق علیہ السلام کے بیانات سے اور حضرت کی احادیث سے۔ مثلا
وہاں پہ حضرت نے زمین کے بارے میں ایک سائنسی نظریہ پیش کیا. حضرت نے فرمایا کہ للارض حرکتین، یہ جو زمین آپ کو ساکت نظر آ رہی ہے اور ٹھہری ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ آج کا زمانہ کی جو اے آئی کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس زمانے میں آپ یہ باتیں سن کے بے شک آپ کو عام باتیں لگی، لیکن آپ ذرا 1400 سال 1300 سال پیچھے جا کے سوچیں کہ جب انسانی دماغ پتھر، غار اور لکڑی سے باہر نکلا ہی نہ تھا، یعنی انسان غاروں میں رہتے تھے، انسان کی زندگی کا مطمع نظر یہی تھا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. یہاں پہ انسانیت کھڑی تھی، یہ فکری سطح تھی انسانوں کی. اس زمانے میں صادق آل محمد فرماتے ہیں للارض حرکتین، زمین کے لیے 2 حرکتیں ہیں. ایک حرکت یہ ہے کہ یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، ایک حرکت یہ ہے کہ یہ اپنے گرد گھومتی ہے. ایک دفعہ اس کے گھومنے سے دن اور رات بنتے ہیں، ایک دفعہ اس کے گھومنے سے موسم تبدیل ہوتے ہیں. فرمایا للارض حرکتین، زمین گھومتی ہے. آج سے تقریباً 300-400 سال پہلے ایک سائنسدان تھا گلیلو، اس نے اپنی ایک سائنسی ریسرچ کو پیش کیا کائنات کے بارے میں اور زمین کے بارے میں. انہوں نے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا کہ تو خدا کی کائنات میں اپنا نظریہ پیش کر رہا ہے، یعنی تو اب اللہ کے کاموں کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور کہہ رہا ہے کہ مثلا یہ وہ زمین اپنی جگہ پہ ہے، سورج اپنی جگہ پہ ہے. یہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے تو دن اور رات ہوتے ہیں، نہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو دن اور رات. حضرت نے فرمایا نہ، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. جب زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو موسم تبدیل ہوتے ہیں. جب یہ زمین یعنی پانی کے اندر ہم بال کو پھینکیں، بال چھوٹا سا بال، تو وہ گھومے، وہ کس طرح گھومتا ہے؟ ایک وہ اپنے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، ایک وہ پانی کے تالاب کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے. فرمایا زمین اس طرح گھوم رہی ہے. حضرت نے طب کی دنیا میں فرمایا، علم طب، ایک ہندوستان سے ایک بڑا ماہر طب حضرت کے پاس گیا اور جا کے اس نے کہا کہ علم طب کی جتنی بھی علم ہے، نالج ہے، وہ سارا میرے پاس ہے. حضرت نے اس کا بہرحال حضرت کسی کو اس قدر شرمسار نہیں کرتے تھے، لیکن کوئی بہت زیادہ جب حد کراس کرتا تھا تو تھوڑا سا اس کو شیشہ دکھا دیا کرتے تھے. حضرت نے فرمایا کہ یہ بتا کہ آپ کی ریسرچ میں اور آپ کے علم کے مطابق آپ نے جو علم طب کے نسخے پڑھے ہیں یا پڑھائے ہیں آگے، ان کے پیش نظر انسان کے وجود میں کون سا ایسا عضو بدن ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام بیماریوں کا مرکز ہے، تمام بیماریوں کا مرکز ہے؟ سوچ میں پڑ گیا. دل دھڑک رہا ہے تو وجود چل رہا ہے، دل میں بیماری آ جائے تو سارا. جگر، گردے، نظام انہضام، نظام تنفس، نظام دوران خون. حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتا کون سا ایسا علاج ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو جب تک چاہے تندرست و توانا رکھ سکتا ہے؟ چپ کر گیا. حضرت نے فرمایا سن، معدہ انسان کے وجود میں تمام بیماریوں کا گھر ہے. معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز تمام بیماریوں کا علاج ہے. صلوات پڑھیں صادق آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہت لمبا نہ کروں بیان کو، 1-2 باتیں جو حضرت نے جابر بن حیان سے فرمائی، اور حضرت نے کئی ایک علوم ہیں کہ جن کے بارے میں میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں سارا دن بیٹھ کر تو آج حضرت کی بارگاہ میں. حضرت نے فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ جابر بن حیان کو مختلف دھاتوں کے خواص اور مرکب مادوں کی تیاری کے اصول سکھائے. امام نے فرمایا کہ جابر عمل تقطیر کا طریقہ سکھایا جس سے جابر نے الکحل، تیزاب جیسی اشیاء دریافت کی. یہ جابر بن حیان کی کتاب ہے الخواص الکبیر.
اسی کتاب کے اندر یہ لکھتا ہے الخواص الکبیر میں کہ میں شاگرد ہوں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ 200 کتابیں اور 1000 مقالہ جابر بن حیان نے لکھا علم کیمیا کے اوپر، کہ آج کیا مشرق زمین، کیا مغرب زمین، کیا مسلمان، کیا کافر، کیا کرسچن، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا یہودی، سبھی مانتے ہیں کہ علم کیمیا کا بابا جابر بن حیان ہے۔ اور جابر اپنی زبان میں کہتا ہے کہ میرا جتنا بھی علم ہے یہ سارا کا سارا صادق آل محمد سے میں نے لیا ہے، یہ سارا کا سارا علم میں نے صادق آل محمد سے لیا ہے۔ حضرت نے علم فلکیات کے متعلق فرمایا آفتاب کی گردش اور زمین بھی اپنی جگہ حرکت کرتی ہے۔ لوگ کہتے تھے سورج حرکت کرتا ہے زمین نہیں، کئی دفعہ سائنسدانوں نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے، حضرت نے فرمایا سورج اپنے مدار میں حرکت کرتا ہے، زمین اپنے مدار میں حرکت کرتی ہے، دونوں حرکت میں ہیں، دونوں حرکت میں ہیں۔ میں مثالیں نہیں پیش کر رہا، آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ مفضل سے کہا توحید مفضل میں اور تحف العقول میں، اور اس میں بھی علامہ مجلسی کی بہار الانوار میں بھی، کہ معدہ جو ہے تمام بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ پھر حضرت نے نطفہ کے بارے میں فرمایا کہ نطفہ کیسے انسان بنتا ہے، فرمایا کہ نطفہ مضغہ بنتا ہے، مضغہ علقہ بنتا ہے، گنتے گئے، پھر فرمایا کہ پھر وہ انسان بنتا ہے اور انسان بن کر دنیا میں آتا ہے۔ آج کی ماڈرن ترین سائنس حضرت کے بتائے ہوئے اس قانون کو اسی طرح ثابت کرتی ہے جیسے صادق آل محمد نے فرمایا تھا۔ صلوات پڑھیں حضرت کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ علم ریاضیات کے بارے میں حضرت نے فرمایا، امام نے تناسب اور توازن پر بات کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے ہر چیز کو عدد اور میزان سے پیدا کیا ہے۔ تحف العقول کے اندر فرمایا جابر بن حیان نے اپنی ریاضی کے فارمولوں کی بنیاد امام صادق علیہ السلام کی پڑھائی ہوئی احادیث پہ رکھی۔ اسی طرح فزکس کے بارے میں حضرت نے فرمایا ہر چیز متحرک ہے اور جو ظاہراً ساکن ہے وہ دراصل کسی قوت کے متحد متحرک ہے۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یونیورسٹیوں میں ان اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہیں جن کی بیس سائنس پڑھ کے پیچھے سے مڈل سے میٹرک سے ایف ایس سی سے سائنس پڑھ کے آئے ہوں، وہاں پہ یہ چیزیں میں فزکس میں پڑھاتا ہوں، پچھلے کئی سالوں سے تقریباً 2020 سے میں پڑھاتا ہوں فزکس ڈپارٹمنٹ میں۔ یہ ساری چیزیں ادھر کے کرنے کی ہیں، یہ ساری باتیں خدا شاید ہے بعض دفعہ جب میں بچوں کو اسائنمنٹ دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ جاؤ صادق آل محمد کی سیرت سے یا قرآن مجید سے یا دین اسلام سے آپ جا کے وہ آیتیں اور وہ حدیثیں نکال کے لے آؤ کہ جو فزکس کے بارے میں ہیں۔ اب چونکہ جس کا کام اسی کو ساجے وہی لوگ کرتے ہیں جو فزکس پڑھتے ہیں، میں نے کئی ان سے ای بکس بنوائی ہیں بچوں سے، ان کی اسائنمنٹ ہر بچے کی اسائنمنٹ کو ساتھ جوڑ کے کتاب بنا دیتے ہیں، اور جب وہ پریزنٹ کرتے ہیں میں جتنا اپنے آپ کو ضبط کرتا ہوں میں اپنے آنسو نہیں روک سکتا، بعض دفعہ میرے آنسو گر جاتے ہیں جب وہ بچے ہی اسلام کا فزکس کو اسلام سے سرچ کر کے لے آتے ہیں اور صادق آل محمد کی اور اہل بیت کی سیرت سے وہ فزکس بیان کرتے ہیں۔ میں وہاں اسلامیات پڑھاتا ابھی آج کل ان کو آئیڈیالوجی آف پاکستان پڑھاتا ہوں، آئیڈیالوجی اینڈ کانسٹیٹیوشن، پہلے اسلامیات پڑھا، آج کل اس میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں اسلامیات پڑھاتا ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ فزکس کی جو صادق آل محمد نے قوانین بتا، چونکہ یہاں پہ بہرحال میں سارے مومنین کے احترام کو واجب سمجھتا ہوں اپنے اوپر، لیکن چونکہ ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے یہ چیزیں میں جتنا ان کو ایکسپلین کروں میں نہیں وضاحت کر سکوں گا، نہ سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں گا، لیکن ان سارے موضوعات پہ صادق آل محمد نے حدیثیں بیان فرمائی۔ پہلی دفعہ جس شخصیت نے علم کو ڈیفرنٹ برانچوں میں تقسیم کیا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔ پہلی دفعہ جنہوں نے علم کو ڈیفرنٹ برانچوں میں تقسیم کیا صادق آل محمد تھے۔ لہذا ضرورت ثامر کی ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا کی تعلیمات کو سمجھیں۔ ایک عالم دین تھے، بزرگ عالم دین تھے، بہرحال بعد میں ان کے اوپر بڑے ایشو بنے یہاں پہ،
میں نام نہیں لوں گا، وہ فرمایا کہ میں یہ ان کا جملہ ہے آپ کی نظر کر، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اہل بیت کی تعلیمات ہیں دشمن اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ اہل بیت کو مانتا ہی نہیں ہے، ہم اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہماری ساری کی ساری بخشش کی ذمہ داری کربلا میں امام حسین نے لی لی، بس یہ تعلیمات اہل بیت کس کے لیے ہیں؟ یہ تعلیمات اہل بیت کس کے لیے ہیں؟ دشمن نزدیک نہیں آئے گا، ہم نے کرنا نہیں ہے، اس کو پڑھنا نہیں، اس پہ عمل نہیں کرنا، تو اہل بیت نے یہ ساری زحمتیں کس لیے اٹھائی ہیں؟ یہ سارا کچھ اہل بیت نے کس کے لیے کیا ہے؟ ائمہ علیہ السلام میں بعض امام ایسے تھے کہ جن کا سن و سال کم تھا، تھوڑی چھوٹی عمر میں ان کی شہادتیں ہو گئیں۔ امام ہادی علیہ السلام 28 سال میں، امام نقی علیہ السلام 26 سال میں، امام عسکری علیہ السلام 28 سال میں۔ یہ وہ امام ہیں جو اس سن و سال میں جام شہادت نوش کر گئے۔ تمام ائمہ میں صادق آل محمد وہ امام ہیں کہ جن کو شیخ الائمہ کہا جاتا ہے، شیخ الائمہ۔ حضرت کے بارے میں کئی روایتیں، ایک روایت کے مطابق حضرت کا سن مبارک 75 سال تھا، 75 سال تھا۔ اس عمر میں کئی دفعہ حضرت کے گھر کو آگ لگائی گئی، کئی دفعہ۔ امام صادق علیہ السلام کو دشمن کس زمانے اہل بیت کو معاف کرتا تھا؟ ابھی خدا شاید ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے کوئی ایک واقعہ ہوا، کسی سے بھلائی کی، اس نے بھلائی کا جواب اسی طرح دیا جیسے آج ہمارے معاشرے میں دیا جاتا ہے۔ میں نے خود سے کہا کہ تو اپنے آپ کو شکر کر کے تو اہل بیت کے راستے پہ، رسول نے ان کو دین سکھایا تھا، انہوں نے اجر رسالت یہ دیا۔ رسول اللہ نے ان کو دین سکھایا تھا، حیوانوں کی زندگی سے نکال کر آدمیت کی معراج تک لے گئے۔ انہوں نے پیغمبر کو جو اجر رسالت دیا، ابھی کفن میلا نہیں ہوا تھا کہ بطول کے دروازے پہ آگ لے کے آ گئے تھے، یہ اجر رسالت دیا۔ یہ ہر زمانے میں بھلائی کرنے والوں کی قسمت ہے۔ اسی وجہ سے شاید قرآن نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب حق کا کام کرو تو پھر صبر بھی کرنا۔ کئی دفعہ صادق آل محمد کے گھر کو جلایا گیا۔ روایت بتاتی ہے ایک دفعہ جب گھر جلا تو حضرت نے اپنے ہمسایوں کی مدد سے آگ پہ قابو پا لیا۔ جب ہمسائے آئے انہوں نے آگ کو خاموش کیا، جب آگ پہ قابو انہوں نے پا لیا، حضرت گھر کے کونے میں گئے اور بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ اصحاب آئے، ہمسائے آئے، اولاد آئی، کہا بابا جان، آقا جان، آگ تو بجھ گئی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آگ تو ختم ہو گئی ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا میں اپنے گھر کے جلنے پہ نہیں رو رہا، مجھے کوئی زمانہ یاد آ گیا ہے۔ کہا آقا کون سا زمانہ؟ کہا کربلا کی عصر عاشور یاد آ گئی۔ اجرکم اللہ، اتنی دیر لگتی ہے اہل بیت کے غم میں رونا، اجرکم کربلا کی۔ کہا آقا کیا ہوا؟ حضرت خود مقتل پڑھتے تھے، امام صادق اپنے نانا کی مقتل پڑھتے تھے، دادا حسین کی۔ فرمایا جب یہاں پہ آگ لگی ہے نا، یہاں مرد بھی موجود تھے، ہمسائے بھی آ گئے تھے، میرے شاگرد بھی موجود تھے، گھر میں بیویوں کو کوئی لٹنے کا خطرہ نہ تھا، زیوروں کے چھیننے کا خطرہ نہ تھا۔ فرماتے ہیں میں قربان جاؤں اپنے ہی حسین علیہ السلام کی اہل بیت پر اور اپنی ان بیویوں پر کہ جب گھر کو آگ لگی کوئی بچانے والا نہ تھا۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرما۔ کوئی بچانے والا نہ تھا، ہر کوئی لوٹنے والا تھا، ہر کوئی لوٹنے والا تھا، کوئی پانی دینے والا نہ تھا، کوئی اس آگ پہ قابو نہ۔ فرمایا مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے، مجھے وہ وقت رلا رہا ہے کہ جب عصر عاشور کے بعد، جب شام غریباں کے وقت کربلا میں ہمارے خیموں کو آگ لگی تھی۔ اجرکم اللہ۔ اہل بیت میں دو اہل بیت ایسے ہیں
جن کو حیوانوں کے ساتھ دوڑایا گیا ہے۔ دو اہل بیت ایسے ہیں کہ جن کو حیوانوں کے ساتھ دوڑایا گیا، ایک خود امام صادق علیہ السلام ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا حضرت شیخ الامت ہے، 75 سال عمر ہو گئی تھی، لیکن جب منصور دروانیکی کے دربار میں لے جاتے تھے گھوڑے کے ساتھ دوڑاتے تھے حضرت کو۔ کئی جگہ پہ صادق آل محمد فرماتے تھے میں بوڑھا ہوں، تھوڑا سانس لینے دو، میں تھک گیا ہوں۔ وہ کہتے تھے خلیفے کا حکم ہے اسی حالت میں لے کے آنا ہے، اجرکم علی خلیفے کا حکم ہے اسی حالت میں لے کے آنا ہے۔ ایک اہل بیت اور بھی ہے کہ جن کو گھوڑے کے ساتھ دوڑایا گیا، اور وہ کربلا میں 4 سالہ یتیمہ ہے۔ روایت بتاتی ہے جب سکینہ کو گھوڑے کے ساتھ دوڑایا گیا، ایک شاعر کہتا ہے بابا جان، جب شاعر کی زبان میں سکینہ فرماتی ہے بابا جان انگاہ کے منازنا کے افتادم و غش کردم بابا تو کجا بودی۔ بابا جان جب میں اونٹ سے گر کر غش کھا گئی تھی، بابا حسین آپ کہاں تھے اس وقت؟ بابا جان انگاہ کے مراسیلی شمر لعین میزد بابا تو کجا بودی ازما کے جدا بودی۔ بابا جب مجھے شمر تماچے مارتا تھا آپ کہاں چلے گئے تھے بابا حسین؟ آپ ہم سے جدا ہو گئے تھے میرے بابا۔ سکینہ نے کہا بابا انگاہ کے مرا ظالم فرمانے کنیزی داد بابا تو کجا بودی ازما کے جدا بودی۔ بابا جب یزید نے مجھے ملعون کی کنیزی کا پروانہ دیا، حسین آپ کہاں تھے بابا جان؟ اب لازم تھا امام حسین بھی جواب دے۔ امام حسین نے جواب دیا کہا سکینہ انگاہ کے تجا ازنا کے افتادی و غش کر دی برنو کے سنا بودم از کے تو جدا بودم۔ سکینہ میں نو کے نیزہ پہ تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سکینہ کو گھوڑے کے ساتھ اور اونٹ کے ساتھ دوڑایا گیا، صادق آل محمد کو گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا گیا۔ منصور کہتا ہے کہ جب ایک رات کی تاریکی میں صادق آل محمد کو میرے سامنے لایا گیا تو میں نے تلوار نکالی کہ میں گلا کاٹتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے تلوار نکالی تو میں نے تلوار نیام میں ڈالی۔ دیکھنے والے نے دیکھا منصور نے دوبارہ تلوار نکالی، اب ساری تلوار نہیں پونی تلوار نکالی، پھر اس نے نیام میں ڈالی۔ دیکھنے والے نے دیکھا منصور نے تیسری دفعہ ساری تلوار نکالی۔ ایک مرتبہ تلوار نیام میں ڈال کر کہتا ہے ابن ربی جاؤ خوشبو لے کے آؤ، صادق آل محمد کی داڑھی کو معطر کرو، اور گھوڑے کے ساتھ بھگا کر لے آئے تھے گھوڑے پہ بیٹھا کے گھر واپس پہنچاؤ۔ کہا کیوں؟ آپ نے تو قتل کرنے کے لیے بلایا تھا۔ کہا جب پہلی دفعہ تلوار نکالیے پیغمبر سامنے آ گئے تھے۔ کہا منصور میرے بیٹے کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کر۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی ایسے میرا وہم ہے، میں نے دوبارہ پونی تلوار نکالی، ابھی تلوار نکالی ہی تھی کہ پھر پیغمبر آ گئے۔ فرمایا کیا یہ سوچ رہے ہو تیرا وہم ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے قتل میں اپنے ہاتھ رنگین نہ کر۔ منصور کہتا ہے میں نے پھر بھی سوچا یہ میرا وہم ہے، اب میں ضرور قتل کروں گا۔ کہتا ہے جب میں نے تیسری دفعہ پوری تلوار نکالی میں نے دیکھا میرا پورا تخت کسی ایسی بلا کے منہ میں ہے جو ہمیں نگلنے کو ہے۔ میں ڈر گیا، اپنی تلوار نیام میں ڈالی، صادق آل محمد کو واپس بھیجا۔ روایت بتاتی ہے جب میرے مولا واپس گھر میں آئے بیویاں رونے لگ گئی، بچے رونے لگ گئے۔ صادق آل محمد نے کہا بچوں یہاں کوئی لوٹنے والا تو نہیں، یہاں کوئی چادریں چھیننے والا تو نہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا جب رات کے اس وقت آپ کو لے گئے تھے ہمیں یقین ہو گیا تھا آپ کو شہید کریں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ یا محمود بحق محمد المصطفیٰ، یا اعلیٰ بحق علی المرتضیٰ، یا فاطر بحق فاطمۃ الزہرا، یا محسن بحق حسن المجتبیٰ، یا قدیم الاحسان بحق حسین الشہید بعرض کربلا و اولاد الحسین و اصحاب الحسین
پالنے والے تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، محمد کی پاکال کا واسطہ، شیخ الائمہ صادق آل محمد کی عزت و عظمت اور بے گناہ شہادت کا واسطہ، پالنے والے آخری وقت جب میرے مولا کو زہر مل گیا اور میرے مولا بستر شہادت پہ ہیں، حضرت نے اپنے سارے اہل بیت کو اکٹھا کیا، قرآن کی تلاوت فرمائی، نماز کی تاکید کی، اس کے بعد حضرت کی شہادت ہوئی، حضرت کو دفن کیا گیا۔ لیکن اس عالم میں بھی صادق آل محمد وقت آخر بھی رو رہے تھے۔ کسی نے کہا آقا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا دادا حسین کی مظلومانہ شہادت یاد آ رہی ہے، یہاں میرے بچے بھی میرے پاس ہیں، میرے اہل بیت بھی میرے پاس ہیں، کوئی مجھے پانی دے رہا ہے، کوئی میرا خیال رکھ رہا ہے، لیکن جب میرے دادا حسین کا وقت آخر آیا تھا، شمر و جالس علی صدر الحسین، شمر سینہ حسین پہ بیٹھا ہوا تھا۔ پالنے والے صادق آل محمد کی اس مصیبت کا واسطہ، صادق آل محمد کی بے گناہ شہادت کا واسطہ، حاضرین کی تمام تر حوائج شریعہ کو پورا فرما، پالنے والے اسلام و مسلمین کی مدد فرما، مسلمین جہان کو وحدت، سر بلندی و سرفرازی نصیب فرما، دشمنان اسلام کے شر کو خود ان کے اپنے طرف واپس لوٹا، پالنے والے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں کو برسر روزگار فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بے جرم قیدیوں کی قید رہا فرما، مقروضوں کے غائبانہ قرض ادا فرما، قلب مطہر آقا مولا امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے آوان و انصار میں شامل ہو کر نصرت امام کی توفیق عطا فرما، پالنے والے زندگی کا ادنا سا نذرانہ مولا کے قدموں میں شہادت کی شکل میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے مستضعفین جہان کی مدد فرما، ظالمین اور مستکبرین کو ان کے